عجیب ماجرا ہے دیوانہ پن میں ہوتا ہوں، عجیب ماجرا ہے، پیر کہاں ہے میں کہاں ہوں، عجیب ماجرا دیوانہ پن میں ہوتا ہے کہ ہوش باقی نہ تھا جب تیرے نظارے آئے، ہوش باقی جب میں 70,000 کا ذکر کر لیتا ہوں یا کوئی محفل میں چلا جاتا ہوں، پیر کا دیدار کر لیتا ہوں، اب مجھے دنیا کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہے، میرا دیوانہ پن بڑھتے ہی جاتا ہے۔ جو قرآن کی آیت اللہ تعالی لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اچھا بنایا، دنیا کے گلیوں کے لیے مجھے اچھا نہیں بنایا، یعنی تمام میں جب پیر کے پاس، تو صوفی پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ جو مرید پیر کے پاس رہتا ہے تو اس کے پاس سلسلہ رہتا ہے، اسی طرح جب اس کے سانسوں میں اور اس کے دم میں کلمہ رہتا ہے تو اللہ کے رسول کے قریب رہتا ہے، جو اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے کیا وہ گنہگار کہلائے گا؟ کیا وہ گنہگار کہلائے گا؟ اس کے لیے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی، میری خوش نصیبی محمد کا کلمہ مقدر میں آیا سویرے، جب میں مرید بن گیا اس دن ہی میرا سویرا ہو گیا ہے، یقین کامل ہے دنیا اور آخرت میں مجھے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کون کہتا ہے خدا ملتا نہیں نادانوں؟ کون کہتا ہے؟ قرآن ہی کہتا ہے کہ قرآن خدا ملنے والا ہے۔ 15 پارے میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو سرکار زندہ نواز بھی کہہ رہی ہیں، سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں بھی کہہ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں کہ عجیب ماجرا ہے، کون کہتا ہے خدا ملتا نہیں ہے نادانو، ہم جو آئے ہیں تو اس کے ہی پکارے آئے ہیں۔ کیونکہ اگر تو جب ابراہیم علیہ السلام کا ہی قصہ دیکھو کہ انہوں نے اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کی نگہبانی میں آئے تو پورے قوم نے ان کو آگ میں ڈالا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قلنا یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم، اے آگ گلے گلزار ہو جا، اتنا بھی گلے گلزار آئس نہ ہو جانا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف ہو جائے، میرے ابراہیم کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کے لیے گلے گلزار ہونا تو آسانی سے کھیلتے ہوئے آنا۔ تو اسی طرح پیر بھی یہی آیت کو اگر ہم اپنی زندگی میں بھی لے کہ ہم بھی دنیا کے اندر اتنے آگ میں پڑے ہوئے ہیں، جب پیر کا یاد کر لیتے ہیں تو قادری کر قادری رکھ، ہے نا، تصور تو قادری میں اٹھایا جاتا ہے۔ پیر جب قادری سے اٹھاتا ہے تو کیا ہماری قسمت بنتی نہیں ہے؟ ہم ابراہیم اللہ کے بندے ہوتے نہیں ہیں؟ اللہ تعالی راز سمجھنے کی تمام کو توفیق و رفیق عطا فرما، یعنی اللہ ان کو توفیق و رفیق عطا فرما، اسی کے لیے یہ راز ہے لقد خلق الانسان فی احسن تقویم۔ تو آج کا بولنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے گھر میں جس کے لیے، یعنی اب یہ چھوٹی اور سا فقیری خلاصہ بھی بتلاتا چلوں کہ جب بیت ایک گھر پر اللہ کی نسبت لگ جاتی ہے تو بیت اللہ دنیا کے کروڑوں مسلمان فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ یعنی وہ گھر پر اللہ کی نسبت لگ گئی ہے نا، اس کے بعد اس پتھر پہ تو کتنا دھکا مار کر بھی جا رہے ہیں۔ اسی طرح مدینۃ المنورہ میں اس بلڈنگ کے اوپر میرے آقا سیاح لامکہ نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبیٰ محمدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ ایک شہر ہے مدینۃ المنورہ ہے، ہم تمام کو بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو طاقت عطا کرے کہ ہم تمام مدینۃ المنورہ پہنچنے کے اللہ تعالیٰ توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور اس آنکھ سے کم ایک بار تو مدینہ دیکھے، ہاں لیکن نہیں ہو سکا تو مدینے والا ہم کو دیکھے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے آج بولنے کا یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے کا تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا، لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، اس کے اندر ایک روح موجود ہے، اس روح کو یہ قادری زندہ نوازی زندہ کر رہا ہے، وہ سویا پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے ہم تمام کو کوشش کرنا ہے، کیونکہ اسی کو علامہ اقبال کہتے توحید کی امان سینوں میں ہمارے
आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जब तुम्हारे पीर का इतना बड़ा करम है कि पीर का इतना बड़ा करम है कि वो कलमई तैयबा को पीर ने हमारे ज़बान में, कितना बड़ा हमारा पीर कामिल है कि इकरार अल्लाह के ने हदीस के हिसाब से भी मुकम्मल कर कर उससे भी आला मुकाम, ये कुल रूह मिन अम्र रब्बी, वो रूह अल्लाह का अम्र है, उस पे भी कलमा सवार कर कर। तो मेरा पीर कितना आला उला है। जब पीर आला उला है तो सिलसिला कितना आला उला है। यकीन कामिल है मेरे हमारे औलिया एक से एक आला उला है। हमें अमल की कमी है लेकिन हम राज से आशना है। आज दुनिया ये राज से आशना नहीं है। बड़े से बड़ा आलिम भी है, फाजिल भी है, करोड़पति भी है, तमाम भी है, वो जिस्म उसका है लेकिन रूह, क्योंकि जिस्म को फना है और रूह को बका है। पूछताछ होगी रूह से होगी। जितना भी आप पढ़ोगे आपका अकल बढ़ेगा, और जब आपका रूह रूह आप उसको जिंदा करेंगे तो आपका विलायत बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, है ना। आज गौसे पाक को भी हम याद क्यों कर रहे हैं? रूह से याद कर रहे हैं। जिस्म से तो हमारे उनका जमाने में 1000 साल का फर्क है, ना हमारे खानदान वाले हैं ना हमारे हिंदुस्तान वाले हैं, लेकिन उनसे क्यों? क्योंकि वो उनका रूह का मर्तबा है। तो इसके लिए जिस्म से हमको उनका कोई मतलब नहीं है। तो जिस्म से क्या होगा? इल्म बढ़ेगा। और यहाँ जो है अमल, तो ये कितना बड़ा हमारा फख्र करते हैं कि कादरी जिंदा नवाजी हम कहलाते हैं। तो कादरी जिंदा नवाजी कहलाना और लेकिन पीर का कितना बड़ा करम है। इसके तमाम से मैं इल्तिजा करूंगा कि वो रूही जिक्र रोज ज्यादा से ज्यादा करे। लेकिन इब्लीस हमको दुनिया के अंदर इतना परेशान करके रखा हुआ है कि वो जैसा कि नमरूद की आग से भी ज्यादा हर जगह जलते रह रहे हैं। यानी क्या है? कारोबार नहीं है, भी बच्चे को खुशी दे नहीं पा रहे हैं, किसी को घर नहीं है, कर्ज में डूबे हुए हैं, कोई बीमार से परेशान है, हर जगह आग लगा हुआ है। ये उसका ही है। तो यहाँ हमको पनाह मांगना है। कुल्ला याना रुकुनी बर्दन सलामन अला इब्राहिमा, ऐ आग बुरे गुलजार। तो हम लोग नहीं कर सकते अल्लाह, तो हमको अल्लाह अल्लाह के रसूल के करीब हो जाते हैं जब जब हमारे सांसों में कलमा, हमारे दिमाग जहन में कलमा और हमारे कल्ब में कलमा, तो ये नूर अला नूर होगा। तो खालिक व मालिक को हम पर इल्तिजा हो, हम पर निगाह करम हो जाएगी। जब खालिक व मालिक की निगाह करम होगी, यकीन मकामिले हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसके लिए कहते हैं पीराजी बाबा, हर एक बात तुम्हारी निराली पीराजी, हर एक बात तुम्हारी निराली निराली पीराजी। हम तो इस वास्ते दामन में तुम्हारे आए। अगर तुम्हारी निराली बात न होती तो हम तुम्हारे पास क्यों आते? दुनिया के अंदर बहुत पीर हैं लेकिन सरकार जिंदा नवाज निराले हैं, सरकार पीर हादिल निराले हैं। कि निराले हैं क्योंकि वो लोग जबान से ही नहीं, दिल से नहीं, बल्कि रूह से कलमा पढ़ाने वाले। और उससे भी आगे आगे आपको पूरी इल्म की तालीमात मेरे सरकार पीर आदिल विजाब रहमतुल्लाह अलैह किताब आईन आदिल, मिजान आदिल, ज़रब आदिल, फैज़ान आदिल, शबिस्तान आदिल, इरफान आदिल, नगीनी आदिल, गंजीनी आदिल, और आपका जो है तजल्लियात 11 दीवान आपने इन्हीं किताब, आज उसी का तो मैं कलाम पढ़ रहा हूँ। इसी तरह मेरे वालिद मोहतरम सरकार रहमानी जिंदा रहमान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताबें तसूफ रहमानी, असरार रहमानी जल्द अव्वल, असरार रहमानी जल्द दूम, फ़ख्र रहमानी, अजमत मुस्तफ़ा करामत पीरादिल, आपकी किताब ये बेबहा नेमत आपको छोड़कर दी है। तो कितना बड़ा करम है हमारे औलिया का। लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमको अच्छा बनाने के लिए, है ना, अल्लाह ने हमको अच्छा बनाने का ऐलान। लेकिन अच्छा किस तरह बनेंगे? अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, वरना खाकी फितरत नूर ये नारी है। इसके किसी और शायर में, या रब मेरी आहों में इतना तो असर हो जाए कि सांसों में रहे कलमा और ये दम निकल जाए, सांसों में रहे कलमा और ये दम निकल जाए, नहीं? तो इसके लिए और तो सांसों में रहे कलमा और दम निकल जाए। एक दम में अल्लाह हो, दूजे में मोहम्मद हो, अगर ये नहीं हो सकता तो जान निकल जाए। इतना बड़ा राज पाने के बावजूद भी, क्योंकि रूह को जिंदा करने के लिए रूह को कुछ काम नहीं है। मुंह को काम है खाना पीना, चाय पीना सब है। आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना,
ہاتھ کا کام ہے کچھ کام کرنا، دل یعنی پیر کا کام چلنا پھرنا جسم کا کام ہے، لیکن روح کیا کر رہا ہے؟ تو آیا سوچ دے رہا ہوں کل روح من امر ربی، یہ قرآن کے 6666 آیت کے اندر ایک چھوٹی سی آیت کریمہ ہے، کل روح من امر ربی اوتیت من العلم الا قلیلا، اس کے بارے میں اللہ علم قلیل دیا ہے، لیکن وہ صوفیاء کرام اسی کے بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اسی کو زندہ کرو، اس کو سوال ہے، اس کو جواب ہے، اس کو رتبہ ہے، اس کو خلافت ہے، اس کو ولایت ہے، اس کو گنبد ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے اس صوفی کلاس سے، اس صوفی ٹاک سے آپ کو میسج یہی دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جس طرح کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس کا بھی خیال رکھیں، ہمارے گھر میں وہ مہمان ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے، اگر اس کا خیال رکھیں گے اللہ ہمارا خیال رکھے گا۔ آج ہمارے گھروں میں بربادی آ رہی ہے اس کا خیال نہ رکھنے کی بنیاد پر، آج ہمارے قرض داری آ رہی ہے اس کا خیال نہ رکھنے کی بنیاد پر، آج ہماری بات کو مانی نہیں جا رہی ہے اس کا خیال نہ رکھنے کی بنیاد پر، اس کا خیال رکھو۔ تو یہ خیال جو نہیں مرید ہوئے اس کو مرید بننا پڑے گا، جو قادری ہمارے سلسلے سے جڑے ہوئے ماشاءاللہ تو ان کو یاد کرنا ہے، تو اس کے لیے دونوں بھی دعوت ہیں یہاں صوفی پوائنٹ۔ جو مرید نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی مرید بننے کے لیے آپ لوگ مرید بنو حکم دے رہا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یداللہ فوق ایدیہم، کیونکہ تم اللہ کے پہنچنا چاہتے ہو تو مرید بنو۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جو کس کے پاس ہاتھ پاؤں نہیں، اور دوسری جگہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لقد خلق الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم انسان کو بہت بہترین بنایا۔ کس طرح بنایا؟ اس کو جب مرید بننے کے بعد ہی وہ بہترین بنتا ہے نا۔ مرید بننے کے بعد ہی دیکھو آج سرکار زندہ نواز مرید نہ بنتے تو آج قطب الاشراق زندہ نواز نہیں بنتے تھے، اسی طرح پیراز بابا مرید نہیں بنتے تو مرید سب سے قیمتی عمل ہے، سب سے بڑا قیمتی عمل ہے، کیونکہ وہاں تمہارا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک عہد ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یاسین میں بھی کہہ رہا ہے لَمْ أَحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یعنی آپ کو اللہ نے وعدہ کر کے بھیجا ہے کہ تم جو ہے شیطان کی پیروی نہیں کرو گے، آپ کو جو ہے اللہ کی پیروی کرو گے اور اللہ کے ساتھ دو گے۔ تو سرکار زندہ نواز کا کرم ہے کہ آپ کو اللہ کی پیروی کس طرح، جب کلمہ لا الہ الا اللہ بولو گے تب جا کے ہی آپ اللہ کی پیروی ہو سکتا ہے نا، اور جب رسالت کا اعلان کرو گے تب جا کے رسول اللہ کو مانیں گے تو امتی کہلاؤ گے۔ تو کتنا بڑا قیمتی پوائنٹ ہمارے بزرگان دین نے دیا ہے، اس پہ غور و فکر کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے روح کیا کر رہا ہے؟ سویا ہوا ہے، اس کو زندہ کرو۔ کیا ہے صوفی ٹاک کا؟ یعنی ہم نے بھی یہ قافلہ یہ صوفی ٹاک کیوں کلاس کر رہے ہیں؟ ایسے تو دنیا کے اندر بے بہا نعمت ہے، بے بہا عارفین ہے، بے بہا بولنے والے ہیں، لیکن یہ کرم ہے میرے اولیاء اللہ کا، میرے فقیروں کا، کہ جو اولیاء اللہ نے جو ہم کو تعلیم دیا، من ہے نا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ آج صوفی ٹاک یہی ہے کہ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ روح کو زندہ کرو، کل روح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے، اس کو زندہ کرو۔ جس نے روح کو زندہ کیا، مرید بننے کا بات الگ ہے، مرید بننے کے بعد بھی روح کو زندہ نہیں کیا تو کچھ کام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ تو ایک چھوٹا سا فارمولا دے رہا ہوں کہ صبح نماز پڑھنے کے بعد 200 ذکر کر لے، روحی ذکر کر لے، اسی مصلی میں کر لے، یا نماز سے پہلے کر لے، تاکہ کیا ہوگا جب روح زندہ ہوگا نماز کے اندر الصلاۃ معراج المومنین کے مالک بن جاؤ گے۔ یعنی ہر نماز میں معراج ہونا چاہیے، یعنی دیدار ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نماز تو نہیں پڑھ رہا، انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ کو دیکھ کر بندگی کرو۔ جب اللہ دیکھے ہی ہم کو دیکھے ہی نہیں تمہاری بندگی کا کیا حل ہوگا؟ جب اللہ دیکھ کر عبادت کریں گے تو جب صبح کے نماز میں اللہ کو دیکھ لیں گے تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اس کے بعد ظہر میں شوق بڑھ جائے گا، ہاں کہ صبح کے نماز کے اندر اللہ کو ہم نے دیکھا ہے، یقین کامل ہے اب ظہر میں اللہ ملیں گے۔ تو اس کے لیے پہلے سے ذکر کر لو، 200 پیر کا تصور کر لو، قادری کر، قادری رکھ، قادری کر ہو چکا ہے اب قادری رکھ، تو پیر کا تصور کرو تو پیر کے محفل میں پہنچ جاؤ گے، اور پیر کے جب محفل میں پہنچو گے تو ایک عجیب پن، ایک دیوانہ پن ہو جاتا ہے، تو ہوش باقی نہ تھا جب تیرے نظارے آئے، جب پیر کا نظارہ آئے گا یقین کامل ہے دنیا اور آخرت میں اللہ کامیابی دے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ظہر کے نماز میں پیر کا دیدار، اللہ کا دیدار کر لو، کہ قرآن اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، معراج دیکھنا ملنے میں ملوں گا نماز کی حالت میں۔ تو نماز کی حالت میں مل گئے تو یقین، کیونکہ اس وقت ہم پاک رہتے ہیں، مصلی میں رہتے ہیں، وقف کیا ہوا چیز میں رہتے ہیں، تو اس میں اللہ میں سپرد کیے ہوئے رہتے ہیں، تو یقین کامل۔ تو اس کے لیے صوفی پوائنٹ وہی میں دے رہا ہوں کہ دیدار گھر میں نہیں ہوگا، یعنی نماز کی حالت میں ہوگا۔ لوگ اس کے لیے ابلیس میاں بول رہے ہیں کہ نماز مت پڑھو، تو ہمیشہ بولتے ہیں کہ نورانی پیر صاحب فقیر زندہ نواز ہمیشہ نماز، سرکار رحمانی پیر صاحب، تو ہم اس کے لیے نہیں، کیونکہ دیدار چاہیے،
دیدار چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی اعلان کر سبحان الذی اسری بعبدہ بھی محمدی نہیں کہا گیا، صرفنوں کے حساب سے بھی عبد اپنے خاص بندے کو میں نوازا اپنے دیدار سے. تو اس کے اور اللہ کے رسول الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز میں معراج ہے، نماز میں معراج نے دیدار ہے. تو دیدار تو ہم فقیروں کے لیے، ہم قادری طریقت والوں کے لیے دیدار شدت کے ساتھ ضرورت ہے. جب تک دیدار نہ ہوگا تو کیا دیکھو گے، کیا اصل ہے کیا نقل ہے ہم کو معلوم نہ پڑے گا. اس کے لیے دیدار شدت کے ساتھ ضرورت ہے. دیدار نہیں تو کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہر آدمی کو کوشش کرنا ہے دیدار، کیونکہ تیرے ہی ذکر و تصور میں ہوں میں شام و سحر. اور وسوسے کس لیے نزدیک ہمارے آئے، ہم وسوسہ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کیا ہوا. عصر کی نماز کے اندر دیکھ لو، اس کے مغرب کی نماز میں دیکھ لو، عشاء کی نماز میں دیکھ لو، تو ذکر. اور یہ تو بہت بڑا چیز ہے. جب روح کے ساتھ تم نماز پڑھو گے تو آج حالت کیا ہوتا ہے، نماز میں ہاتھ باندھتے ساتھ اور اندر والا باہر چلے جاتا ہے، بولے اس کا میرا کچھ کام نہیں. جب تمہارا روح اس کو حساب و کتاب ہے، اللہ کے پاس جانے والا وہ ہے. زبان میں بہت بولتا ہوں لیکن اس سے میں بات نہیں کرتا ہوں تو بیکار ہے. میں دیکھ رہا ہوں سب کو لیکن اس کو نہیں دیکھا جو میرے پاس تھا. تو میری کیا پہچان ہے، میں کون سا کامل ہوں. آج لوگ بہت بولتے ہیں میں کامل ہوں. ارے اپنے آپ کو تو دیکھ، دنیا کو دیکھ کے کیا فائدہ، تو اپنے آپ کو تو دیکھ. اپنے پاس اپنا اللہ کا امر ہے، قرآن کہہ رہا ہے اور وہ ضروری ہے. وہ نہیں تو میں ماں کے لیے بچہ نہیں ہوں، وہ نہیں تو میں بچوں کے لیے باپ نہیں ہوں، وہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ ہے تو سب کچھ ہے. ارے وہ ہے تو نام ہے. 4 مہینے 10 دن میں 4 مہینہ 10 دن کے اندر میں مردہ تھا. جب وہ امر آیا میں زندہ ہوا، جب امر چلا گیا میں مردہ ہوا. لوگ ہمیشہ کے بولیں گے، لوگ آ کے بولتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ کب میت کو نکالے، نام بھی. تو نام بھی کس کو ہے، وہ امر کو ہے، وہ روح کو ہے. تو میرے سرکار کا، میرے اولیاء اللہ کتنا بڑا کرم ہے، اس پہ کلمہ دیا، اس کو یاد کرایا. تو کتنے بڑا قیمتی چیز. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے اس کو زندہ کرنا ہے. اس کو زندہ کریں گے تو آپ کو حیاتی ملتی ہے. اس کو زندہ کرنے سے رات بھر ہم سونے والے ہیں لیکن رات بھر محفل سما کے اندر، محفل کے اندر ہم جو الرٹ رہتے ہیں کہ ہمارا وسوسہ پن چلا جاتا ہے، ہم وسوسے میں نہیں رہتے ہیں. لوگ سفر کر رہے ہیں، رادھا پور میں سرکار درویش پیر رحمۃ اللہ علیہ کا عروس ہے، سرکار فرقان پیر کا عروس ہے. جو سفر کیوں کتنے تکلیف اٹھا کے سفر کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے روح زندہ ہو چکا ہے کہ ہاں ہمارے آقا و مولا کے پاس جانا ہے، میرے پیر کے دربار میں جانا ہے. کیونکہ پیر بن دعا نہیں ملتا، صدر بن راستہ نہیں ملتا، دیر و کعبہ میں ڈھونڈنے والوں بن وسیلے خدا نہیں ملتا. کہ میرے آقا خوش ہو جائیں گے، جب میرے آقا خوش ہو جائیں گے ان کے آقا خوش ہو جائیں گے، ان کے آقا خوش ہو جائیں گے. ایسا سلسلہ چلتا چلتا غوث الورا خوش ہو جائیں گے، غوث الورا خوش ہو جائیں گے. ایسا قافلہ چلتے چلتے علی کرم اللہ تک پہنچے گا. جب علی خوش ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے، اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے، اللہ خوش ہو جائے گا. تو ہم اسی کے لیے تو سفر کر رہے ہیں، پیر کے در پہ پڑے رہنا، اسی کے لیے درے زندہ نواز پہ پڑے رہنا. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو میری کھلے گی قسمت، کبھی تو میرا سلام ہوگا. لیکن یہ کنیکشن لگا ہوا رہے گا، جڑا ہوا رہے گا تب جا کے. تو جوڑنے والا کون ہے، جسم نہیں جوڑے گا، روح. یعنی ہمارے روح سے سرکار زندہ نواز کے روح سے پیرادل بابا کا روح جڑے گا، اور سرکار پیرادل بابا سے جو سرکار مہتاب اللہ کا، مہتاب اللہ سے قدیر اللہ کا، قدیر اللہ کا کریم اللہ. یہ سلسلہ ہے. مریدی میں بھی کیا دیا جا رہا ہے، روح کو جوڑا جاتا ہے. ایک پیر دوسرے پیر کو، یعنی ایک مرید ایک پیر جب مرید بناتا ہے تو سامنے والے کے روح سے اس کا نسبت ہے، جسم سے کوئی نسبت نہیں ہے. پیری مریدی میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک پیر جو ہے 7 باپ سے بھی زیادہ 7 باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہمارا پیر ہوتا ہے. کہ ماں جو ہے جسمانی ماں ہے، باپ بھی جسمانی ہے، لیکن پیر کا جو ہے نسبت روح سے ہوتا ہے. اور یہی پیری مریدی، اسی کے لیے اللہ کو پسند ہے. ان الذین، اگر دوسرا کچھ مسئلے کے لیے کوئی دوسرا کام کے لیے کر رہے تو وہ پیری مریدی مانا نہیں جائے گا. پیر کا مطلب یہی ہے کہ دنیا داری نہیں ہے، بس روح سے اس کا تعلق ہے. یعنی ولی مہتاب کے کلمے کا سہارا لے کر، ولی مہتاب کے کلمے کا سہارا کر بحر اسیا میں ڈوبا تھا، بحر اسیا میں ڈوبا تھا، کنارے آئے. بحر اسیا میں ڈوبا تھا. تو جب میرے کو روح کو معلوم پڑتا ہے نا یہ آدمی غلط کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے وہ اس کو کتنا بھی بولو مانتا نہیں ہے. کہ روح کو معلوم پڑ رہا ہے کہ اس کا وہ مالک ہے، اس کو پوچھا جائے گا. اور جب اس کا جو کیا بولتے ملک الموت آ کر لے نہیں جائے گا، دماغ کو کاٹ دے گا، ہارٹ کو کاٹ دے گا، کڈنی کو کاٹ دے گا. اب روح اگر تمہارے ساتھ خوش ہے تو جائے گا نہیں. روح
धोखा देने वाला नहीं है। दुनिया का भी अच्छा दोस्त धोखा नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन तुम उसको सता रहे हो, उसको सोच के बोले कहाँ मैं फंस गया हूँ, मैं यहाँ से कब निकलूंगा, तो फौरन भाग जाएगा और वो अरेस्ट हो जाएगा। और ये जब तुम्हारा दोस्त बन गया है, ये हमेशा उसको उसकी आबियारी कर रहा है। और कौन से उसकी बात से नहीं, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात है। इसके लिए कादरी कर, कादरियों में उठा। तो जब कादरियों में उठाओगे तो कादरियों का कलमा क्या है? मुकम्मल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तसव्वुर का कलमा। इसके लिए वो कलमा, यानी इसके लिए फाजिल बरेली की बात हमेशा मुझे अच्छी लगती है। कादरी कर, कादरियों में उठा, मुरीद तो बना, उसे कादरियों में कादरियों में उठा, कादरी रख कादरी। तो इसके लिए वो कर्म हो रहा है कि हमारे पीर का जब तस्वुर आता है, कादरी कर कादरी रख, तो रख कर, ये मेरे कर्म है कि मुझे वो तस्वुर मिल रहा है। इसके लिए बहरे इसिया में मैं डूबा था, किनारे आए। क्या है? मेरा एक ही किनारा है, मेरा पीर कामिल, उससे बढ़कर कोई किनारा नहीं। तो वो किनारे तक पहुंचाने का काम मेरे औलिया कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी खुशनसीब अल्लाह ताला हम तमाम को वो रूह को जिंदा करने का, क्योंकि अब मुहर्रम का भी महीना आ रहा है। हज बैतुल्लाह भी देखिए वही है कि अल्लाह ताला बतला रहा है कि एक घर, दुनिया में बहुत घर है लेकिन उसकी कदर कीमत नहीं है, जिसमें अल्लाह की निस्बत जुड़ गई। उसी तरह रूह में आपका, यानी और दूसरा और एक भी बात कुरान में, अंबिया मुरसलीन में अल्लाह ताला ने किसी को रूहुल्लाह नहीं कहा, ईसा अलैहिस्सलाम को कहा रूहुल्लाह, ये अल्लाह का रूह है। नहीं तो जब जिसके पर, और इसके लिए ईसा यानी रूहुल्लाह कहलाए, तो उसी तरह हमारा भी। तो इसका मतलब अल्लाह ताला, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होगी तो रूहुल्लाह, यानी बोलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, राज की बात है, लेकिन फकीरी नजर दे रहा हूँ, जिसके बात समझ में आ सकती है तो समझ लीजिए कि रूहुल्लाह, तो रूहुल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, किस रूप से आएंगे ये आपको सोचना है, किस रूप से आएंगे ये आपको सोचना है। ये राज को पीर से पाना है। तो इंशाअल्लाह आपको तमाम को कोशिश करना है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम आने से पहले ही पहले हमारे रूह को जिंदा करना है। और जिसने रूह को जिंदा किया, यकीन कामिल है उस पर निस्बत जुड़ जाती है, वो वली अल्लाह कहलाया जाता है। उसके घर को भी नहीं एक अल्लाह के बैतुल्लाह कहा जाता है। उसी तरह ये निस्बत कसके वलीउल्लाह, नबीउल्लाह, जिस पे अल्लाह का करम होता है उसकी कीमत होती है। नहीं तो हम राधापुरम श्रीवास्तव जिंदा नवाज क्यों जाएंगे, जहाँ अल्लाह का वली रहता है। अगर हम बोलते ये वली है, हमारा वली है, बोले तो नहीं चलेगा। अल्लाह दुनिया झुकती है, क्यों झुकती है? वहाँ अल्लाह का निस्बत वहाँ। तो इसके लिए निस्बत को जोड़िए। तो निस्बत किसे? दुनिया से निस्बत जोड़ेंगे तो फायदा है, अल्लाह से, खालिक को मालिक से जोड़ लेंगे तो कितना बड़ा फायदा है। तो कोशिश करें इंशाअल्लाह। बहुत बेहतरीन टॉपिक आपके सामने, इंशाअल्लाह इसी तरह अगले क्लास के अंदर भी इंशाअल्लाह रूह के बारे में ही इससे भी आला ऊला चीज़ आपके सामने पेश करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि सूफ़ी आज ज़माने के अंदर सूफिया इकराम की लोग जो बात कैसा कर रहे हैं, क्योंकि बस किताब पढ़कर उनको कोई भी इल्म लदुनी की बात नहीं है। तो देखते हुए इस चैनल को आगाज़ किया गया है। बस किताबें पढ़ने वाला रहनुमा कहला नहीं सकता। तो किताबों को इल्म नहीं है, ये इल्म लदुनी है जो शरह सुदूर होकर दिया जा रहा है। इसी के लिए आपके सामने हर हफ्ते भी हम गूगल मीट के जरिए आ रहे हैं और यूट्यूब के जरिए भी आपको रिकॉर्डिंग सुनाया जा रहा है। अल्लाह ताला इसको सुनकर आप उसको शेयर करें, तुम दूसरों को भी रशद हिदायत के लिए आप उनको समझाएं और कोशिश करें इंशाअल्लाह कि बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जो बात हमने किया हमको भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।